تو وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا درست ہے، جائز ہے؟ ذبیحہ جو حرام ہے وہ کسی کافر کا ذبیحہ، تو صرف 5 ہیں، درجہ کفر تک پہنچنے والے 5 ہیں، اور ان کا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کی کتاب مشہور ہے، وہ 5 ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے کفر کو نہیں جانتے وہ بھی کافر نہیں، اور جب کافر نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کہنا پڑے گا، جو کافر نہیں وہ مسلمان، اب جب مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے ذبیحے والا معاملہ، آپ یقین جانیے اور امید رکھیے کہ جتنے ذبیحہ کرنے والے ہیں وہ درجہ کفر تک نہیں پہنچے، لہذا اس میں کوریت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذبیحہ جو حرام ہے وہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، اور وہ صرف 5 لوگ ہیں، اور وہ 5 لوگوں کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، دوسرے کا نام اشرف علی تھانوی، اور تیسرے کا نام قاسم نانوتوی، اور چوتھے کا نام خلیل احمد امبیٹھی، اور 5واں جو ہے وہ قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 لوگ کافر ہیں جن کا کفر کتابوں میں چھپ چکا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے گمراہ ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، اور جب گمراہ ہوئے تو انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، اور جب کافر نہیں مانا جائے گا تو پھر انہیں مسلمان ماننا پڑے گا، اور جب مسلمان ماننا پڑے گا تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا۔ یہ ان کا جواب تھا۔ تو اب مدنی میاں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ نے ذبیحہ جائز قرار دے دیا، یعنی کسی وہابی نے یا دیوبندی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہو گیا، اس کا گوشت حلال ہو گیا، مسلمانوں کے لیے کھا سکتے ہیں، تو صرف یہیں پر اختتام کیوں کرنا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کی بھی اجازت دے دیجئے۔ مثلا اگر ان کے گھر میں شادی ہو تو وہ شادی میں شرکت کرنا جائز ہونا چاہیے، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام کلام، دعا، گھر آنا جانا، ہر ایک چیز کی آپ اجازت دیجئے۔ آپ نے تو قوم کو ایسی جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ یہ اب قوم سوچنے پر مجبور ہے کہ آپ جائیں تو کدھر جائیں، کیونکہ دیگر علماء اہل سنت ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں اور آپ نے ان کی اجازت دے دی۔ تو اب آپ غور سے میری بات سنیں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدنی میاں صاحب نے جو جواب دیا ہے ان کا جواب اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہے، اور صرف اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس دور کے جو 250 معتمد اور مقتدر علماء کرام تھے جنہوں نے ان 5 خبیثوں کی خباثت کو جب پڑھا اور دیکھا، ان کے اقوال باطلہ اور عقائد فاسدہ کا جب ملاحظہ کیا، تو 250 معتمد اور مقتدر علماء کرام جن کے سامنے لوگ اپنا سر تسلیم خم کر دیتے تھے، بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے کافر ہیں، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جو ان کے کفر میں یا عذاب میں شک بھی کرے گا تو شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ان 250 علماء اہل سنت نے ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ یہ 5 تو کافر ہے ہی، لیکن ان کے کفر میں یا عذاب میں جو شک کرے گا تو شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ آئیے اب ان کو چھوڑ کر کے ہم علماء دیوبند کی بات کرتے ہیں۔ ان 5 پر تو کفر کا فتویٰ لگا ہی ہے، جو علماء دیوبند ہیں باقی جنہوں نے ایسے کفریہ عبارت کتابوں میں نہیں لکھے، ان کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ ان کے انتقال ہو جانے کے بعد، ان 5 کے مر جانے کے بعد ان کے شاگرد ہوں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں، ان کے درمیان اور علماء اہل سنت کے درمیان نہ جانے کتنے ایسے مناظرے ہوئے۔ جھارکھنڈ میں مناظرے ہوئے، بہار کی سرزمین پہ ہوئے، بنگال کی سرزمین پہ ہوئے، راجستھان کی سرزمین پہ ہوئے، نیپال میں ہوئے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دوسرے ملک میں ہوئے۔ ہر ایک جگہ پر جو علماء دیوبند ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے اپنی زبان سے کہ ہاں اشرف علی تھانوی کا جو عقیدہ تھا وہ غلط عقیدہ تھا، نانوتوی کا جو عقیدہ تھا وہ غلط عقیدہ تھا، رشید احمد گنگوہی کا جو عقیدہ تھا اور خلیل احمد امبیٹھی نے جو لکھا ہے وہ اپنی کتاب میں، یا جو عقیدہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا وہ عقیدہ غلط تھا۔ اگر ایک بھی علماء دیوبند نے تسلیم کیا ہو کہ ہاں اشرف علی تھانوی نے غلط کہا ہے تو آپ لا کر کے مجھے دکھا دیجئے۔ ان تمام لوگوں نے مانا ہے کہ نہیں، اشرف علی تھانوی نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے، اور قاسم نانوتوی نے جو بیان کیا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو خلیل احمد امبیٹھی نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی حق ہے۔ ان تمام
तमाम लोगों ने इनके अकीदे को सही भी माना है और साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सिर्फ हक ही नहीं माना है बल्कि साबित करने के लिए, हक साबित करने के लिए पूरी कोशिश लगा दी। तो अब ये आप बताएं कि इन उलमाए देवबंद के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये काफिर होंगे या काफिर नहीं होंगे? मैं तो कहता हूं कि ये सारे के सारे काफिर हो गए, क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत ने ये कह दिया है कि ये पांचों तो काफिर ही हैं, लेकिन इनके कुफ्र में या अजाब में मन शक फी कुफ्र ही व अजाब ही फकद कफर, कि जो इनके कुफ्र में या अजाब में शक भी करेगा, शक करने वाला भी काफिर हो जाएगा। तो इन लोगों ने शक ही नहीं किया बल्कि हक माना है, और हक मान करके एड़ी चोटी की जोर लगा दी है इन लोगों के अकीदे को हक साबित करने में। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे काफिर हुए। अब इनको छोड़ते हैं, अब उन जाहिल जपट लोगों की बात करते हैं जो देवबंदियों में शामिल है, जो उनके पैरोकार है। उन जाहिल जपट को जिनको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इनके अकीदे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उन जाहिल जपट लोगों का ज़बीहा भी हराम रहेगा और हमेशा हराम रहेगा। अब आप कहेंगे कि ये आपने कह दिया तो इस पर क्या सबूत है? मैं इस पर भी दलील देता हूँ। इस पर दलील ये है कि जो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म गैब मानते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में अपने नबी को वसीला बनाते हैं, वसीला बना करके दुआएं मांगते हैं। यही जाहिल जपट देवबंदी और वहाबी ये कहते हैं कि ये मुसलमान लोग तो शिर्क करते हैं, ये सुन्नी लोग शिर्क करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अगर कोई मुसलमान को मुशरिक कहता है या काफिर कहता है और वो मुसलमान मुशरिक या काफिर नहीं है, तो कहने वाला काफिर होगा, कहने वाला मुशरिक हो जाएगा। तो इसकी रोशनी में ये जो जाहिल जपट देवबंदी वहाबी है, ये खुद मुशरिक हो गए। मामला बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ मामला है। खुद आला हजरत अलैहिर्रहमा ने भी इरशाद फरमाया है कि आज के दौर के जो वहाबी और देवबंदी हैं, इन दोनों का हुक्म एक है, क्योंकि ये इन चारों के अक़वाले बातिला और अक़ायदे फासदा को हक और सही मानते हैं, इसलिए ये भी काफिर व मुर्तद हैं। जाकर के देख लीजिए फतावा रज़विया के अंदर 9वीं जिल्द में। और आला हजरत ने तो इरशाद फरमा दिया कि तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।